زمانہ غیر متواتر سے دوری کسی بھی طرح حقیقت میں داخل نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر اللہ کے عرفان کی محرومی کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے اس قانون کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص کی نگاہ بادام کو انجیر دیکھے، اس لیے کہ انجیر، بادام اور انسان سب ایک سطح پر موجود ہیں اور سب نگاہ کے اعتبار سے ایک طرز میں دیکھتے ہیں۔ البتہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ انجیر کو فضول درخت قرار دے، وہ معنی پہنانے میں غلط رائے استعمال کر سکتا ہے، غلط معنی استعمال کرنے میں انجیل فضول درخت نہیں قرار پائے گا۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، وہی ہے جس نے تم کو بنایا ایک نفس سے، سورہ اعراف آیت 189۔ قلندر بابا اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تمام نوع انسانی مخفی اسکیم کے تحت بنائی گئی ہے۔ وہ مخفی اسکیم جو نظر نہیں آتی، یہ اسکیم زمانے متواتر میں نظر نہیں آتی، وہ مخفی اسکیم جو مظاہر کے پیچھے کام کر رہی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ فرمایا۔ یہی مخفی اسکیم نظر آنے والی تاریکی یعنی رات اور روشنی کی گہرائی میں ایسے نقوش کی تخلیق کرتی ہے جن کو ہمارے حواس مظاہر کی صورت میں دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ہم نقوش کے ادراک سے انکار کر دیں یا ان کی موجودگی کو تسلیم نہ کریں۔ البتہ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ حق کو باطل کہہ دیں اور باطل کو حق سمجھیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت کو اپنی ذات سے وابستہ کر دے اور اللہ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت کو اپنا ذاتی وصف قرار دے لے۔ جب کوئی انسان اللہ کی ذاتی صفت کو ذاتی وصف قرار دے لیتا ہے، وہ حق کو باطل سمجھتا ہے اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ غلط طرز فکر ہے جس کے زیر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یہی وہ غلط طرز فکر ہے جس کے زیر اثر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے مریم پر وحی کی۔ مریم پر وحی کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عوام پر بھی القاء یا وحی کی جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت مریم رسول یا نبی نہیں تھی۔ وحی یا ارتقاء کا تعلق اللہ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت سے، وحی یا القاء کا تعلق اللہ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت سے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت ہی عوام کی نگاہ سماعت ہے۔ ہر انسان کو اللہ کی صفت حاصل ہے اور انسان اس صفت کو ضمیر کے نام سے پہچانتا ہے۔ وہ ضمیر کی آواز سنتا ہے، اس آواز کی رہنمائی میں نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ ضمیر کی آواز فی الواقع اللہ کی آواز ہوتی ہے اور اللہ کا بخشا ہوا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب ضمیر رہنمائی کرتا ہے تو یہیں سے نفس کی تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تنقید انسان کی نیت کو غلط یا صحیح رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں نفس کی اسی تنقید کو رویت اور نظر کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور تو دیکھ رہا ہے کہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اگرچہ وہ نہیں دیکھ رہے۔ سورہ اعراف آیت 198۔ اس آیت میں 4 ایجنسیوں کا تذکرہ ہے۔ نفس کی 2 ایجنسیوں کا نام رویت اور نظر لیا گیا ہے۔ لا تبصرون یعنی وہ نہیں دیکھ رہے میں اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت کی ایجنسیاں مدغم ہیں۔ جب تک کوئی انسان ضمیر کی آواز پر توجہ نہیں دیتا وہ رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ کائنات کی تخلیق سے متعلق زمان غیر متواتر، زمان متواتر اور زمان حقیقت کا تذکرہ بڑی وضاحت سے بیان کیا جا چکا ہے۔ جب ہم کائنات اور کائنات میں موجود افراد، کائنات یعنی نو کا اور نو کے افراد کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں اس تذکرے کو مکمل کرنے کے لیے 3 مقامات سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ 3 مقامات ہی دراصل کائنات کی تخلیق کا وہ عمل ہے جس عمل پر کائنات موجود ہے اور کائنات میں زندگی کے آثار و احوال پائے جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسان جب انفرادی طور پر زندگی گزارنا چاہتا ہے یا زندگی کو انفرادی دائرے میں رہ کر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کی سوچ محدود ہوتی ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا۔ کسی فرد کے اندر اخلاص کے معنی یہ ہے کہ وہ انفرادی سوچ سے بالا تر نوعی سوچ کو اپنا لے۔ جب کوئی بندہ انفرادی طور پر آزاد ہو کر نوعی سوچ کو اپنا لیتا ہے تو اس کے اندر اخلاص کا چشمہ ابھر پڑتا ہے۔
اور اس کی فہم و فراست انفرادیت سے نکل کر اجتماعی بن جاتی ہے۔ پھر یہی فرد جب اپنی نوع سے نکل کر کائنات کے اندر تمام نوعوں کے بارے میں تفکر کرتا ہے تو اخلاص کا یہ چشمہ بہت بڑا چشمہ بن جاتا ہے اور پوری نوع کو محیط ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں انسان کی فہم و فراست نوعیت بندیوں سے گزر کر کائناتی بن جاتی ہے۔ جب کسی انسان کے اندر اس کی سوچ کائنات کو احاطہ کر لیتی ہے تو کائنات سے اس کا ایک ایسا رشتہ مستحکم ہو جاتا ہے کہ وہ کائنات میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ان تینوں طرزوں کو زمان متواتر، زمان غیر متواتر اور زمان حقیقی کہا گیا ہے۔ زمان حقیقی سے متعارف بندہ اس ذات سے وقوف حاصل کر لیتا ہے جس ذات نے سارے زمانے یعنی زمان متواتر، زمان غیر متواتر اور زمان حقیقی تخلیق کیے ہیں۔ جب ہم ان تینوں طرزوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو مکانیت بھی زیر بحث آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک مقام پر مکانیت بہت زیادہ مسلط ہے اور دوسرے مقام پر مکانیت تو ہے لیکن مکانیت کو بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے زمانیت اور مکانیت دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ زمان و مکان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کائنات کس طرح بنی اور کائنات میں زمان و مکان کا ایڈمنسٹریشن سے کیا تعلق ہے۔ کائنات کی دو سطح ہیں، ایک سطح کل ذات اور دوسری سطح یک ذات۔ کل ذات چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ذرات و اجرام کی بنیاد یا بست ہے۔ کل ذات چونکہ نور ہے، روشنی ہے، اس لیے کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ یا بڑے سے بڑا کرہ جن روشنیوں کا مرکب ہے وہ ساری روشنیاں کل ذات ہیں۔ ہم چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو دیکھنا چاہیں تو تصورات کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جب فرشتے کا تذکرہ کرتے ہیں تو باوجود ہے کہ ہم نے فرشتے کو نہیں دیکھا لیکن فرشتے کے بارے میں تصور ضرور رکھتے ہیں۔ ہم آسمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں باوجود ہے کہ آسمان کو نہیں دیکھا لیکن تصور موجود ہے۔ یہی تصورات کل ذات سے یک ذات میں منتقل ہوتے ہیں۔ تصورات کا منتقل ہونا یک ذات کا اپنا وصف نہیں ہے، تصورات کا منتقل ہونا کل ذات پر منحصر ہے۔ جس طرح کل ذات تصورات یک ذات کے سپرد کر کے یک ذات اسی طرح ان تصورات جس طرح کل ذات تصورات یک ذات کے سپرد کرتی ہے، یک ذات اسی طرح ان تصورات کو قبول کرنے پر مجبور ہے۔ گلاب ایک ذات ہے، کل ذات نے گلاب کو شکل و صورت کے ساتھ اپنی ذاتی تصورات کو منتقل کیا، وہی گلاب بن کر ظاہر ہو گیا۔ کل ذات نے انسان کو جس طرح کے تصورات منتقل کیے اسی طرح انسان کی شکل و صورت بنی۔ انسان اور تمام موجودات اسی تصورات کا مجموعہ ہے جن کو کل ذات کی روشنیوں کا جز کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یک ذات شعور ہے اور کل ذات لاشعور ہے۔ انسان ایسے تصورات کا مجموعہ ہے جو کل ذات میں یک ذات کا شعور حاصل کرتا ہے، یعنی انسانی تصورات شعور میں اور انسانی تصورات جو انسانی جسم کی تخلیق کرتے ہیں لاشعور یا کل ذات ہے۔ ہم جب انسانی جسم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس جسم کو مادی جسم کہتے ہیں۔ اس مادی جسم سے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لاشعور نے بنایا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو غذا انسان کو خارج سے ملتی ہے اس سے خون اور جسم بنتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہی جسم ایک خاص وقت میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہی جسم باوجود ہے کہ انتہائی ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے لیکن جسم ریزہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ خارج سے ملنے والی غذا سے انسان کے اندر خون اور جسم کی تخلیق ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کل ذات سے جو تصورات منتقل ہوئے وہ تصورات یہ روشنی مادے کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہی مادہ جسمانی خد و خال اور شکل کی صورت میں متعارف ہوتا ہے۔ جب یہی لاشعور یا کل ذات تصورات کو مادے میں منتقل کرنے کا اہتمام نہیں کرتا تو موت وارد ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ سخت ترین بیماریوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ بیماری کے زمانے میں غذا کم سے کم رہ جاتی ہے یا مفقود ہو جاتی ہے۔ غذا کم ہونے یا مفقود ہو جانے سے موت واقع نہیں ہوتی۔ اس کی معنی یہ ہوئے کہ جسمانی مشین زندگی کو چلانے کی ذمہ دار نہیں ہے،
ان مشاہدات سے یہ بات تحقیق ہو جاتی ہے کہ خارج سے انسانی جسم کو جو کچھ ملتا ہے وہ زندگی کا موجب نہیں ہے. زندگی کا موجب صرف لاشعور کی کار فرمائی اور کل ذات سے روشنی کی منتقلی ہے. کل ذات کو سمجھنے کی طرزیں بہت ہیں. کل ذات کی صفات لاشمار ہیں. انسان پیدا ہوتا ہے، پھر وہ چند ماہ کا ہوتا ہے، پھر 60 70 80 اور 90 سال کا ہو جاتا ہے. اس کے جسم میں، اس کے خیالات میں، اس کے علم و عمل میں ہر لمحہ تغیر ہوتا ہے. انتہا یہ ہے کہ اس کے جسم، علم و عمل اور خیال کا ہر ذرہ بدل جاتا ہے، لیکن وہ شخص نہیں بدلتا. وہ جو کچھ چند ماہ کی عمر میں تھا وہی 90 سال کی عمر کا ہوتا ہے. اگر اس کا نام زید ہے وہ ہمیشہ زید کے نام سے یاد کیا جائے گا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کل ذات سے جو تصور انسانی شعور کو منتقل کر دیا جائے وہ تصور قائم رہتا ہے، چاہے جسم کا ایک ایک ذرہ بدل جائے. زید کیا ہے؟ فی الواقع ہم جب زید کی بیس لائن، یہ زید کی بنیاد کا تذکرہ کریں گے، یہ زید کا تجزیہ کرنا چاہیں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. زید کل ذات ہے. جس قدر رد و بدل ہو رہا ہے وہ یک ذات میں ہے. کل ذات کائنات کو محیط ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حدید میں یوں بیان فرمایا ہے، وہی ہے جو ہر شے کو محیط ہے. علم کائنات ایک ذات کو حاصل نہیں ہے. جب زید کل ذات ہے تو کائنات کا علم زید کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زید کل ذات سے تعلق رہتا ہے اور زید اپنی ذات کے اندر گم رہتا ہے، اپنی ذات سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. اگر کوئی فرد اپنی حدود میں رہ کر اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی سوچ محدود ہے. وہ محض ذات کی حدود میں سوچنے سے اس کے اندر محدودیت پیدا ہونے کی بنا پر اخلاص پیدا نہیں ہوتا. اور جب کوئی فرد ذات سے باہر نکل کر اپنی سوچ کو اجتماعی بنا لیتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے، اس لیے اس کے اندر اخلاص کا چشمہ ابھر پڑتا ہے. محدود انفرادی سوچ زمانے متواتر ہے، اجتماعی اور نوعی سوچ زمانے غیر متواتر ہے. جب فکر میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو زمانے حقیقی اور وہی کل ذات ہے. یہ سامنے کی بات ہے کہ اگر ایک شخص کی تمام دلچسپیاں اپنے خاندان تک محدود ہے، اس کی فہم خاندان کی حدود میں سوچتی ہے. جتنی فہم محدود ہوگی اس کے مشاہدات اس کی مناسبت سے محدود ہوگی. مطلب یہ ہوا کہ کسی ایک شخص نے اپنی تمام دلچسپیاں محض خاندان تک محدود رکھ کر اپنی فہم کو محدود کر لیا ہے. فہم خاندان تک محدود ہونے کی بنا پر وہ خاندان سے باہر دیکھنے سے قاصر ہے. یہ قانون ہے کہ انسان کی آنکھ کان اپنی فہم کی حدود میں دیکھتے اور سنتے ہیں. وہ فہم کی حدود سے باہر نہ دیکھ سکتے اور نہ سن سکتے. ظاہرہ طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اطراف دیکھ سن رہے ہیں، لیکن ان کی فہم کو خاندان سے باہر کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی. یوں کہیے شعور کا حال چند سال کے بچے جیسا ہوتا ہے. اس کا حال ایسے بچے کا سا ہوتا ہے جس کو ریڈیو پر خبریں سنا دیں وہ نہ سمجھے گا اور نہ محسوس کرے گا. اگر کوئی شخص 50 سال کی عمر میں صرف خاندان کی حدود میں سوچتا ہے تو وہ روحانیت کے نقطہ نظر میں اس کی عمر چند سال سے زیادہ تصور نہیں کی جائے گی. قانون یہ ہے کہ کسی ایسے انسان کا شعور جو محض اپنے انفرادی مفاد کو مد نظر رکھتا ہے 100 سال کی عمر میں بھی بلوغ کو نہیں پہنچتا. یہی وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر کل ذات سے بے خبر رہ جاتا ہے. کائنات کی اسٹیج پر اس کی حالت وہی ہے جو 3 سال کے بچے کی کسی بین الاقوامی جلسے میں ہو سکتی ہے. وہ انسان اور وہ فرد جس کی سوچ صرف اپنی ذات تک محدود ہے وہ کبھی روحانیت میں ترقی کرنا تو دور کی بات ہے، روحانی راستے پر قدم بھی نہیں بڑھا سکتا. روحانی راستے پر چلنے کے لیے سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ انفرادی سوچ سے آزاد ہو جائے. انفرادی سوچ کی جگہ اجتماعی سوچ متحرک ہو جائے. کسی انسان کی زندگی میں مذہب اس لیے ضروری ہے کہ ہر مذہب فرد کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ انفرادی سوچ سے نکل کر اجتماعی سوچ کو اپنی طرز زندگی بنا لیا جائے. ہر مذہب بھائی چارے کا حکم دیتا ہے. ہر مذہب محبت کرنا سکھاتا ہے.
ہر مذہب کی تعلیمات کا ایک حصہ یہ ہے کہ تفرقہ نہ ڈالو، متحد ہو کر رہو۔ ہر مذہب تعلیم دیتا ہے کہ جو کچھ اپنے لیے چاہو دوسروں کے لیے چاہو۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب انسان کے لیے ایک لازم حیات ہے۔ جب تک کوئی آدمی مذہبی اقدار کو نہیں اپنائے گا، اس کے اندر کائنات سے متعلق اخلاص پیدا نہیں ہوگا، اور جب تک کسی قوم کے اندر ایمان، یقین، کائنات کا اخلاص نہیں ہوگا، وہ قوم کائنات کی قدروں کا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ کوئی فرد خود کو کل ذات سے علیحدہ کر لیتا ہے تو وہ کبھی کل ذات میں داخل نہیں ہو سکتا، نہیں کل ذات سے ہمرشتہ ہو سکتا۔ اس وجہ کی قومیں ہزاروں سال کی عمر پانے کے باوجود پالنے کا بچہ رہے گی۔